السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو قارون کے بارے میں بتاؤں گی۔ روایت میں آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ان تختیوں سے کتاب توریت کو نقل کر کے پڑھو اور پھر اسی عمل کو تب انہوں نے کتابوں میں اس کی نقلیں کی۔ پھر حکم ہوا کہ اے موسیٰ، ان لوگوں سے کہو کہ اس کتاب کو بہت زیب و زینت سے رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس سے عرض کی، یا رب، ہم زر نہیں رکھتے، کس طرح تورات کو زینت سے رکھیں گے؟ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کہا، جو گھاس میں تم کو بتلائی ہے اس کے بچھڑے کو رکھ اور اس میں جلا ڈالو، سو وہ گھاس اور یہ ایک قسم اور اس میں اور ملا لو، جس پر یہ رکھو گے ہماری قدرت سے تانبا پر رکھو گے تو سونا ہوگا، اور اگر پیتل پر رکھو گے تو چاندی ہوگا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک رکا یوشع کو لکھا اور ایک قارون کو لکھا کہ فلانی گھاس مجھے لا دو، اور ایک رکا کالود کو بھی لکھا کہ فلانی گھاس مجھ کو درکار ہے، بھیج دو۔ تب تینوں نے گھاس منگوائی۔ قارون نے یوشع سے کہا، میں دیکھوں کہ تمہارے رکے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا لکھا ہے۔ قارون چونکہ چالاک تھا، اس نے رکا پڑھ کر پھر کالود کے رکے کا مضمون بھی دریافت کیا اور ان تینوں سے کیمیا گری سیکھ لی اور تینوں گھاسیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے جا کر دیں۔ قارون چونکہ حافظ تورات تھا، وہ سب دریافت کر کے چپکے سے جا کر گھر میں کیمیا بناتا رہا اور اس نے بہت دولت جمع کر لی، بجز اللہ کے کوئی بھی اس کے حال سے خبردار نہ تھا۔ خبر ہے کہ عمل قارون کا تورات پر تھا۔ جب اس نے ایسا کیا تو بہت سارا دولت جمع کر لی، لیکن اس سے وہ بخیل بھی ہو گیا، نہ وہ زکوٰۃ دیتا اور نہ ہی وہ صدقہ کرتا اور نہ ہی وہ اللہ کی بات مانتا، اور وہ مردود ہو گیا۔ روایت ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بھائی تھا، وہ بڑا صافن کا تھا، صافن بیٹا فاحش کا اور فاحش بیٹا ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا۔ جب دولت دنیا اس نے جمع کر لی تو اپنے غرور و تکبر میں پرورش پاتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنی شروع کر دی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کافر ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قارون جو تھا حضرت موسیٰ کی قوم سے، پھر وہ شرارت کرنے لگا اور پھر ہم نے اس کو دولت کے خزانے دیے اور اتنے دیے کہ کنجیوں سے کئی مزدور تھک گئے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ مزدور زور آور مقرر کیے اس کی کنجیاں اٹھانے اور رکھنے پر، اور ہر ایک کنجی کا وزن 1.5 درہم سنگ تھا، اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ اس کی کنجیوں کا بوجھ 70 اونٹ اٹھاتے تھے، اور اس کا ترجمہ تورات میں بھی ہے۔ اور یہی دیکھ کر اس قوم نے کہا تھا، جب قارون کو اس کی قوم نے کہا، مت خوش ہو، تحقیق اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا خوش ہونے والوں کو، اور جو کچھ اللہ نے تجھ کو دیا ہے اس سے اپنا پچھلا گھر بنا اور ایسا نہ کر، اور اپنا حصہ جو تو دنیا میں لینا چاہتا ہے اس کو چھوڑ دے، یعنی اپنے حصے کے مطابق دنیا میں کھا اور پہن اور اپنی زیادہ مال سے آخرت کما۔ وہ کام کر جس سے خلق اللہ کو فائدہ پہنچے اور اس پر تیرا احسان ہو، جیسا کہ احسان کیا اللہ نے تجھ پر، اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں فساد مت پھیلا، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا فساد کرنے والوں کو، اور صدقات اور زکوٰۃ اور خیرات دیا کرو محتاجوں کو، تاکہ اس سے آخرت میں تمہارا بھلا ہو۔ جیسے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، بھلائی کر جیسی اللہ تعالیٰ نے بھلائی کی تجھ سے۔ قارون بولا، اے موسیٰ، یہ مجھ کو ملی ہے دولت ایک ہنر سے جو میرے پاس ہے، تیرا اللہ میرے مال پر کیا حق رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کہا، نہ جا اس طرف، کیا اس نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے سنگین اور قوت والی جماعت کو ہلاک کر چکا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھو کہ گناہ گاروں سے ان کے گناہ پوچھے نہ جائیں گے، اور بے پوچھے وہ تمام سب کے سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا نہ مانا اور باغی ہو گیا۔ پھر اس نے ایک ایسا عالی شان مکان بنوایا کہ اونچی اس کی 80 گز تھی، اور اس پر کنگرے بڑے بڑے لگائے گئے اور طلہ کاری سے مزین کیا گیا، اور تخت بہت پیارا سجایا گیا۔ جامع تواریخ میں لکھا ہے کہ قارون نے بنی اسرائیل کی دعوت کی اور 2 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ تو حضرت موسیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں تھا، دوسرا گروہ قارون کے ساتھ فسق و فجور شیطانی میں رہا۔ ایک دن قارون اپنی عورت کو خوشی سے لباس فاخرہ پہنا رہا تھا، اور 1000 غلام اور لونڈیاں بھی جواہرات لے کر اس کے ساتھ تھیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، نکلا قارون اپنی قوم کے ساتھ آرائش کے اور بہت بڑی تیاری کے، اپنے تاج بھی مرد سے رواج جواہرات کے لے کر اپنے سر پر، اور آفتاب کی گرمی نہ پہنچے اس کے غلام سب کے سب دائیں بائیں چلتے تھے، اور کچھ غلام اس کے آگے اور کچھ پیچھے بھی چلتے تھے۔ یہ دیکھ کر لوگ مال و زندگی دنیا کے طالب تھے، اس کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ان کے دل میں حرص پیدا ہو گئی ہے۔ پھر اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو طالب تھے دنیا کی زندگی کے، اسے افسوس کس طرح ہم کو ملے جیسے کہ نہ ملی دولت قارون کو، بے شک اس کی بڑی قسمت ہے۔ اور وہ بولا جس کو ملی تھی سمجھ بوجھ، اے خرابی، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ثواب بہتر ہے ان کو جو یقین لائے، اور کیا بھلا کام اور نہیں سکھائی جاتی یہ بات مگر صبر کرنے والوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ قارون کو کہہ دو کہ وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے، اور اس حساب سے ادا کرے کہ 1000 دینار میں 1 دینار فقراء مسکین کو دے، اگر نہ دے گا تو وہ مغضوب ہوگا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا تو قارون نے کہا، اپنے مال کو حساب لگا کر دیکھا تو بہت روپیہ اس کے مال میں زکوٰۃ نکل تھی۔ یہ معلوم کر کے اس کے دل نے چاہا کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر قارون بولا، اے موسیٰ، میں زکوٰۃ دوں یا نہ دوں، تم کو اس سے کیا واسطہ؟ حضرت موسیٰ نے کہا، کیمیا گری سے سونے چاندی کے ضروب بنانے میں جتنے ریزے گرتے ہیں اتنا فقیر و محتاجوں کو دے ڈال، تب بھی زکوٰۃ تیری ادا ہو جائے گی۔ یہ سن کر قارون بولا، اگر میں زکوٰۃ مال کی دوں تو تیرا اللہ مجھ کو کیا دے گا؟ حضرت موسیٰ نے کہا، اس نیکی کے سبب تجھ کو جنت ملے گی۔ وہ مردود بولا، بہشت سے مجھے کیا کام؟ آخر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک فطرہ کی تہمت لگائی ان کو لوگوں میں شرمندہ کرے، پھر یہ موسیٰ مجھ سے زکوٰۃ کی بات نہ بولے۔ ایک دن ایک عورت فاجرہ خوبصورت جو قوم بنی اسرائیل میں تھی قارون کے پاس گئی، اور قارون نے اس سے کہا، میں تجھ کو 1000 اشرفی مختلف قسم کے زیورات اور اچھی اچھی پوشاک بیش قیمت دوں گا۔ تو میرے لیے ایک کام کر، جب بنی اسرائیل کی جماعت جمع ہو تو سب کے سامنے مجمع میں جا کر پکار پکار کر کہنا، موسیٰ نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ پس اس فاجر عورت نے روپے کے لالچ میں بہت اچھے طریقے سے یہ کہا، پس قارون نے اسے کہا جو کچھ کہا ہے، روپے وغیرہ دے کر اسے رخصت کر دیا۔ اتفاق سے حضرت موسیٰ اپنے ممبر پر بیٹھے واعظ کر رہے تھے، ان کے گروہ قوم بنی اسرائیل بیٹھی ہوئی تھی۔ قارون نے موقع پر اس فاجرہ عورت کو وہاں بھیج دیا اور خود بھی وہاں پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حلال و حرام کی باتیں بتا رہے تھے، اور یہ بھی بتا رہے تھے جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے واسطے نہ دے گا تو اللہ اس کو عذاب دے گرفتار کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے اس مال کا مواخذہ لے گا۔ جو زنا کرے گا اور اس کو سنسار کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس قسم کی نصیحتانہ باتوں لوگوں کو سناتے تھے۔ پس قارون مردود نے اس مجلس میں جا کر کہا، اے موسیٰ، اگر تو زنا کیا ہوگا تو تمہاری کیا سزا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابھی قتل واجب ہے۔ قارون بولا، البتہ تم نے زنا کیا گواہ موجود ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بتایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت ہو جاؤ مانند ان لوگوں کے جنہوں نے ایذا دی موسیٰ علیہ السلام کو۔ پس پاک کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس چیز سے جو وہ کہتے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا آبرو والا تھا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور بات ہمیشہ سیدھی کہا کرو۔ پس قارون نے اس فاجرہ عورت کو بلا کر حاضرین مجلس کے روبرو، موسیٰ نے تم سے کیا بدفعلی کی؟ وہ چاہتی تھی بولے، موسیٰ میرا یار ہے۔ قوم قارون خوش ہوئی، اتنے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اس کے دل کا جھوٹ بات سے پھر گیا۔ پس لوگوں نے کہا، اے نیک مرد موسیٰ، تو پاک ہے، جو کچھ قارون کہتا ہے جھوٹ بہتان ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں۔ جھوٹ بات کہنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو سن کر بڑے حیران ہوئے اور قش کھا کر اپنے ممبر پر گر پڑے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر اپنی گود میں اٹھا لیا اور پھر ان کو تسلی دی، پھر کہا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین کو تمہارے حکم کے تابع کیا، اب جو چاہے قارون کو سزا دو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا، اے قارون، تم جھوٹ بولو اور افطرا کرتے ہو، تہمت لگاتے ہو، اللہ قدوس سے ہر وقت ڈرتے رہو۔ اس مردود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، میں ہرگز تمہاری بات نہ مانوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی عصا زمین پر ماری اور پھر کہا، اے زمین، اس مردود سرکش کو اپنے اندر دبا لے۔ یہ حکم سنتے ہی زمین نے اس کی تخت سمیت اس کو جو اس کے فرما بردار تھے سب کو ٹخنوں تک دبا لیا۔ اس کے بعد وہ لوگ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے، اے موسیٰ، مجھ کو اس سے خلاصی دے دے، کبھی ایسا نہ کہوں گا اور نہ تیرے ساتھ اس قسم کی بات کہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو غصے سے کہا، اے زمین، ان کو زانوں تک دبا لے۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ اس مردود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 70 بار معافی مانگی اور اپنے اعمال سے توبہ کی۔ حضرت موسیٰ زمین کو غصہ سے کہتے کہ اے زمین دبا لے، یہاں تک کہ زمین نے ان کو کندھوں تک دبا لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نے ان کو عذاب الہی میں مبتلا دیکھا، وہ اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے لگے، اے میرے بھائی، قارون تو ہماری برادری میں سے ہے اور اس کی تقصیر کو جو ہوا درگزر کیجیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے غصہ آ کر کہا، زمین نے گلے تک دبا لیا۔ قارون نے کہا، اے موسیٰ، تو ہماری دولت پر طمع رکھتا ہے فقرائے بنی اسرائیل کے دینے کو۔ جب اس نے یہ کہا تو جتنا مال و متاع گنج و خزانہ تھا اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل اس کے سامنے لا رکھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے قارون، لے اپنے مال کو بھی زمین کو کہہ اسے دبا لے۔ زمین نے اس کو بھی مال و متاع مکانات کے ساتھ دبا لیا اور کچھ باقی نہ رہا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، ہم نے قارون کو اس کے گھر کو زمین میں پس نہ ہوئی واسطے اس کے کوئی جماعت مددگار، اور پھر قارون کوئی مدد نہ لے سکا۔ قارون مردود کا یہ حال دیکھ کر باقی لوگ اللہ کا شکر بجا لائے اور پھر کہنے لگے، فجر کو کہنے لگے کہ جو شام کو آرزو کر لی تھی اس کے سارے مرتبے ارے خرابی ہوئی۔ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے رزق جسے چاہتا ہے اور اپنے بندوں پر، اور بند کر لیتا ہے رزق جسے چاہتا ہے۔ پھر جو لوگ نیک کام کرتے تھے وہ بولے، اگر اللہ تعالیٰ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہم بھی زمین میں دھنسا دیے جاتے۔ ارے خرابی، یہ تو کچھ بھی بھلا نہ پاتے کافر و منکر لوگ۔ یعنی اگر فضل اللہ کا تم پر نہ ہوتا تو مثل قارون کے ہمارا بھی یہی حال ہوتا۔ تعجب ہے کہ کافر لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے، نہ وہ کچھ سنتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جو کوئی کرتا ہے ایسا، ویسا ہی اس کو بدلہ ملتا ہے۔ اگر دنیا میں نیک کام کرو گے تو تم کو اچھا بدلہ ملے گا اور آخرت بھی اچھی ملے گی۔